محمد۔ شب جمعہ ہے، شب مغفرت، شب توبہ اور مرحومین کی بخشش کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ آج شب سے لے کے کل رات تک ہر لمحے ہر ساعت میں 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے، اور ماہ سیام کے اندر عشر مغفرت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ آج کی رات شب توبہ ہے۔ کوشش کیجیے گا اپنے خدا کے حضور کہیں پہ، یا مسجد میں وقت نہیں ہے تو گھر پہ اپنے کمرے میں اپنے بستر پہ چاہے تھوڑی دیر کے لیے سے ہی خدا کو حاضر ناظر جان کے اس کے ساتھ باتیں کر کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان کو قبول کر کے اس کے سامنے اقرار جرم کر کے اسے توبہ ضرور کیجیے گا۔ پھر یہ موقع نصیب ہو نہ ہو زندگی کا پتہ نہیں، یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے، کتنے گزر گئے، ہم نے بھی نہیں رہنا، اور آگے جو ہے کہ کب تک سلسلہ ہے اس کا بھی خدا کو ہی علم ہے۔ عزیزان گرامی، آج کا دن جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کی والدہ گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ کون ہے؟ وہ باعظمت خاتون، وہ با کردار خاتون، وہ محسن اسلام جس نے اسلام کو پروان چڑھا کے دیا، اپنی تمام تر دولت اسلام کی راہ میں خرچ کی۔ اسلام جب اپنے قدموں میں کھڑا ہو گیا تو بیوی کی حالت یہ تھی کہ بیوی کو خشک پتے کھانے پڑے۔ بیوی وہ مظلومہ کہ جس کو دینے کے لیے رسول خدا کے پاس اپنی آبا تک نہیں تھی کہ بیوی کو دیتے، کہ خواہش یہی کی تھی زہرا، تیرے بابا سے تو نہیں کہہ سکی، تو ہی مجھے اپنے بابا سے میری یہ خواہش پہنچا دینا۔ ہاں کہ بس وہ جس میں جب رسول خدا کے اوپر فرشتے نازل ہوتے تھے وہی نازل ہوا کرتی تھی، رسول خدا پہنا کرتے تھے، ہاں وہی آبا، کیونکہ اور تو کفن ہے نہیں تو اپنی آبا، یہ بھی شاید رسول اللہ کی مشکل آسان کی ہو جناب خدیجہ نے۔ ہاں جب رسول خدا کے پاس وہ بھی نہ تھی تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے کہا تھا، جبرائیل جا جنت سے کفن لے جا جا۔ عزیزان گرامی، یہ وہ ہستی ہیں جن کا عمل ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر کوئی جناب زہرا کی مادر ہو سکتی ہے تو خدیجہ کبریٰ جیسی ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی بیٹی جیسی کوئی بیٹی ہو سکتی ہے تو وہ تربیت جناب خدیجہ ہی بولتی ہے کہ وہ خدیجہ۔ عزیزان گرامی، بہت احسان ہے۔ آج بھی مظلومہ ہے کہ جب مکہ میں حاجی جاتا ہے سلام کرنے کے لیے، اول تو پتہ ہی نہیں ہے کہاں مدفون ہے جی، جب وہاں جاتا ہے تو وہاں جا کے سال بھر یہ منتظر رہتی ہے بیوی کوئی میری قبر کی طرف آئے۔ وہی بہنیں ہیں، وہ دور سے بے نشان قبر ہے، جس کو پتہ ہے وہ اشارہ کر دیتا ہے کہ یہ ملکۃ العرب، یہ امہات المومنین میں سے سب سے پہلی ام المومنین، وہ جس کے لیے رسول اللہ نے 25 سال جو کٹھے گزارے تو اسے شادی نہیں کی ہے۔ ہاں اس کی قبر کی اور اس کی مظلومیت کی حالت دیکھو کہ آج زن گرامی ہمیں جناب خدیجہ، جناب صدیقہ، طاہرہ، جناب کتنے القاب ہیں جی، کتنے القاب، اتنے القاب۔ یتیموں کی پرورش کیا کرتی تھی، ام الایتام کہا گیا، ام المساکین کہا گیا، سہارا تھی۔ یہ تربیت ہے۔ جب مکہ والیوں نے آ کے تانا دیا تھا نا خدیجہ،
کیا حاصل ہوا تجھے رسول خدا؟ یتیم عبداللہ سے شادی کر کے تانا مار کے کہتی ہیں او تم کیا جانا مکہ والیو، میں نے کیا کھویا کیا پایا؟ رسول اللہ جیسا میرا ہمسر ہے، علی امیر المومنین جیسا میرا داماد ہوگا، اور 11 امام جھک کے مجھے ماں کہہ کے سلام کریں گے، اس سے بڑی عظمت دنیا میں اور مجھے کیا چاہیے؟ اور جسے خدا سلام کرے اس کا مقرب فرشتے سلام کریں۔ خدیجہ کبریٰ سے کہتے ہیں جناب خدیجہ کی کتنی ایسی سیرت ہے، کتنے ایسے کردار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا عمل کہا، اور بعض ایسے کردار ہیں بیوی کے جس کو وہ شریعت بنا دیا، جیسے کہ فَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یہ مال خدیجہ اللہ کہتا ہی میں نے میرا مال ہے جس سے میں نے تمہیں غنی کیا۔ کتنا خلوص ہے جناب خدیجہ کی، ایک بیوی اپنے شوہر کے اوپر مال سارا نچھاور کر رہی ہے۔ کتنا مال کہ 80,000 اونٹ تو صرف مال تجارت کے جو حرکت میں رہتے تھے، جو مکہ میں کھڑے ہوتے تھے وہ، اور کتنا زیادہ کہ 5,000 جو غلام ہیں، وہ جو کارندے ہیں، وہ ایک وقت میں دسترخوان خدیجہ سے کھانا کھاتے ہیں۔ اتنے بڑے سیٹ اپ کو چلا رہی ہیں، اتنا بڑا تجارتی سلسلہ جو ہے بیوی نے قائم کر رکھا ہے۔ مکہ کا کوئی، بلکہ عرب کا کوئی تاجر ایسا نہیں ہے جو بیوی کا مقروض نہ ہو، اتنا بڑا سیٹ اپ ہے۔ لیکن جب شادی ہوتی ہے تو اب بیوی نے اپنا تمام تر مال رسول خدا کی قدموں میں نچھاور کر کے کہا کہ میں نے خدیجہ نے صرف اپنا آپ کو نہیں سونپا ہے، بلکہ جتنا ہی مال و دولت ہے مولا آپ کے لیے اختیار کل دے رہی۔ یہ عمل اللہ کو پسند ہے۔ اللہ نے کہا مال خدیجہ میرا مال ہے جس سے میں نے رسول خدا کو غنی کیا۔ اور پھر وہ عمل کہ بیوی نے اپنی طرف سے رشتہ بھیجا تھا، یاد ہے نا؟ وہ بات کرنے کا وقت نہیں ہے، نہیں تو میں پورا آپ کو سناتا۔ بیوی نے پہلے رسول اللہ کو تجارت میں بھیجا تاکہ یہ لوگ تانا نہ دیں کہ اپنے برابر کے لوگوں پہ رشتہ کیا جاتا ہے تو رسول خدا خدیجہ کے برابر نہیں ہے، تو پہلے مشاورت کی ہے، پہلے برابری کا سودا کیا ہے، سٹیٹس ایک کیا ہے، غلام بنا کے نہیں بھیجا بلکہ سردار بنا کے بھیجا ہے۔ ہاں کہ تم میرے ساتھ شراکت دار ہو۔ پھر اگر رسول اللہ نے کہا پیغام بھیجتے تو تانا دنیا دیتی کہ ایک بڑا گھر دیکھا تو وہاں پہ رشتہ بھیج دیا، کتنوں نے بھیجے تھے۔ لیکن جناب خدیجہ نے جو عمل کیا اللہ کو اتنا پسند آیا۔ کیا جناب خدیجہ نے کہا کہ میں رسول خدا سے حضرت محمد مصطفیٰ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ عمل اتنا پسند آیا رسول اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت محمدیہ میں لکھ دیا کہ جب تک بیٹی سے پہلے اجازت طلب نہیں کرو گے نکاح کی، اس وقت تک نکاح نہیں ہوگا۔ پہلے اجازت بیٹی سے لینی ہے، پھر اجازت لڑکے سے لی جاتی ہے۔ اور آج تک یہ نکاح کی پاک جو سنت ہے اس کے اندر یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ عزیزان گرامی، ہم لوگوں کے لیے درس ہے۔ ہماری بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ہم بڑے گھر دیکھ رہے ہیں یا نیچے دیکھ رہے ہیں، وہ بیٹھی رہ جاتی ہیں۔ کردار جناب خدیجہ اپنانا چاہیے کہ بیٹیوں کی اگر عمر ہو گئی ہے تو ان کے رشتے تلاش کرنا شروع کر دو۔ یہ سلسلہ کہ لڑکے دیکھیں گے تو اس طرح کر کے کتنی بیٹیاں ان کی شادی کی عمر گزر جاتی ہے۔ یقیناً یہ پریشانی والدین کے لیے سب سے بڑی ہے، لیکن سیرت جناب خدیجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر تم بھی جا کے کسی کے لیے کسی لڑکے کا رشتہ طلب کرنے چلے جاؤ تو اس کے اندر عیب کوئی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، جناب خدیجہ سلام اللہ کی زندگی کا مطالعہ کیجئے۔ جناب خدیجہ کو دیکھیے کہ آج کس طرح انہوں نے اسلام کے اوپر اتنی زیادہ محنت کی ہے اور
کتنا پروان چڑھایا اسلام کو، جناب زہرا جیسی بیٹی چھوڑ کے گئی ہیں، اور رسول اللہ جناب خدیجہ کے جانے کے بعد بھی رویا۔ یہ بی بی کہ جو سہیلیاں آتی تھی ان کو پروٹوکول دیا کرتے تھے، تو باقی ازواج کے دلوں میں تھوڑی تھوڑی ہوتی تھی جو ایک خواتین کی آپس میں ہوتی ہے، ہاں، کہ رسول اللہ کو ایک دفعہ کہہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ وہ ایک بوڑھی بیوی سے زیادہ تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی، آپ کو خدا نے اتنی خوبصورت اور بہترین بیوی عطا کی ہے، ڈانٹ کے کہتے ہیں، تو کہتی ہے بہترین مجھے اس جیسی نہیں ملی۔ اس نے اس وقت میرے اوپر ایمان لے کے آئے جب سب نے مجھے جھٹلا دیا تھا، اس نے اس وقت مجھے سہارا دیا جب سارے سہارے ختم ہو گئے تھے، اس نے اس وقت مجھے اپنایا جب سب مجھے چھوڑ کے جا رہے تھے۔ عزیزان گرامی، مولا فرماتے ہیں رسول خدا کہ اس نے مجھے اولاد عطا کی ہے اور باقیوں نے مجھے محروم رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، آج ستم ظریفی آپ کو دیکھیں گے معاشرے کے اندر، آپ کو ہر ام المومنین کا دن مناتے ہوئے دکھائی دیں گے مسلمان، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ وہ جناب خدیجہ کا دن نہیں مناتے۔ دیکھ لیجئے گا مساجد میں کتنے بینر لگے ہوئے ہیں، کتنے کہاں سیمینار ہو رہے ہیں، تو کسی اور نے تو کرنے کوئی نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی سیرت کو، کردار کو، ان کے عمل کو، ان کی قربانیوں کو، ان کی جان فشانی کو دنیا کے سامنے بیان کریں۔